الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محترم عزیزان گرامی قدر سلام و رحمت. جیسا کہ آپ احباب نے دعوت نامے میں بھی دیکھ لیا ہوگا اور اب سن لیا ہے، میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے قدیم اور جدید میں کشمکش، اور اس کا موضوع ہے اصلی کہ کیا قانون شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے. قوموں کی زندگی میں عبوری دور بڑا ہی نازک، کشمکش انگیز، اضطراب خیز، شورش آمیز، محروم سکون و مہجور طمانیت اور اکثر و بیشتر یاس پرور اور صبر ربا ہوتا ہے. عبوری دور سے مراد ہوتا ہے وہ زمانہ جس میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے وہ زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکے، اور جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہنوز محسوس و مرتب شکل میں سامنے نہ آیا ہو. یہ وہی زمانہ ہے جس کی تصویر جرمنی کے شعراء آفاق شاعر رلکے نے ان حقیقت نگار الفاظ میں مؤثر ترین انداز سے پیش کی ہے. الفاظ تو یہ اس کے نہیں ہو سکتے، اس نے تو جرمنی زبان میں یہ کہا تھا. انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ ایچ torpid turn of the world has such disinherited children to whom no longer what has been and not yet what is coming belong. یعنی تاریخ کی گزرگاہوں پر ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں زمانے کی حرکت کچھ دیر کے لیے ساکن ہو جاتی ہے. وہاں ہمیں ایسے محروم الارث بچے نظر آتے ہیں جن کی ہرواں نصیبی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو کچھ متواتر چلا آ رہا تھا وہ ان سے چھن چکا ہوتا ہے، اور جس نے اس کی جگہ لینی تھی وہ ہنوز ضمیر روزگار میں پہلو بدل رہا ہوتا ہے اور آب و تاب سے موضوع ہو کر سامنے نہیں آیا ہوتا ہے. یہ ساما سوختہ اور متا بردہ یتیم نسل بیم و رجا کے ان دوراہوں پر عجیب کشمکش میں مبتلا دکھائی دیتی ہے. پاکستان کی موجودہ تعلیم یافتہ نسل کسی کشمکش میں مبتلا ہے اور بری طرح مبتلا. چنانچہ جن گھرانوں کا ماضی مذہبی روایات کے رشتوں سے بندھا ہوا ہے ان میں اکثر و بیشتر اس قسم کی گفتگو سننے میں آئے گی. اب یہ ان گھرانوں میں یہ نئی نسل کے جو نوجوان ہیں ان کی گفتگو اکثر و بیشتر ان الفاظ میں ہوتی ہے کہ ہم سرکش نہیں ہونا چاہتے، ہم تہذیب و اخلاق کی حدود شکنی پسند نہیں کرتے، ہم شرافت و نجابت کی انسانیت ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. لیکن چچا جان آپ سوچئے تو صحیح کہ ہم سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے. دنیا ہزاروں سال آگے بڑھ چکی ہے، زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے، زندگی کے تقاضے کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں، زیست کے انداز بدل چکے ہیں، تمدن و معاشرت کی روشیں بدل چکی ہیں.
زندگی کا ہر نظام، سیاسی، معاشرتی، معاشی، تمدنی، ملی، بین الاقوامی، ایک ایک کر کے نئے قالبوں میں ڈھل چکے ہیں، فکر کی فرسودہ راہیں پامال ہو چکی ہیں، سوچ کے طور طریقے بدل چکے ہیں، غرضے کی زندگی کے ہر نہج میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسی انداز کی زندگی بسر کیے جاؤ جس انداز کی زندگی آج سے 1000 سال پہلے بسر کی جاتی تھی۔ تم اپنے اوپر انہی پابندیوں کو عائد کرو جو پابندیاں صدیوں پہلے کے انسانوں پر عائد کی گئی تھی۔ تم سوچو تو انہی کے دماغ سے، سمجھو تو انہی کے دل سے، دیکھو تو انہی کی آنکھوں سے، سنو تو انہی کے کانوں سے، تم انہی کے متعین کردہ راستوں پر چلتے رہو، انہی کی وضع اور قطع اختیار کرو۔ تم ہر نظریے کو انہی کے پیمانوں سے ماپو، ہر عقیدے کو انہی کی کسوٹی پر پرکھو، جسے وہ غلط کہہ چکے ہیں اسے غلط کہو، جسے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے اسے صحیح سمجھو۔ یہ ہے جو ہم سے کہا جا رہا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ تم 20-24 سال کے جوان ہو چکے ہو، لیکن تمہیں وہی جوتا پہننا پڑے گا جو تمہیں 10 سال پہلے بنوا کر دیا تھا، کیونکہ وہ جفت ساز اپنے زمانے کا بہترین کاریگر تھا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس 10 سال کے عرصے میں ہمارے پاؤں کتنے ہی بڑھ گئے ہیں اور جوتا اتنے کا اتنا ہی ہے، اس لیے اب وہ فٹ نہیں بیٹھتا، تو ہمیں کوسا جاتا ہے کہ تم بدتمیز ہو گئے ہو، گستاخ ہو گئے ہو، بڑوں کے سامنے بولتے ہو، بزرگوں کا ادب احترام نہیں کرتے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں؟ ہمیں یہ خود ہی علامہ اقبال کے یہ شعر سناتے رہتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، لیکن جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ابا جان زمانے کے انداز بدلے جا چکے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے آئین و ضوابط میں تبدیلیاں کرنی چاہیے تاکہ یہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے پورے کر سکے، تو ہمیں ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ زمانے کے حالات کا کتنے ہی بدل جائیں اور اس کے تقاضے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائیں، یہ آئین و ضوابط ایسے ہی رہیں گے اور ان کی پابندی اسی طرح کرنی ہو۔ یہ شریعت کے احکام ہیں جن میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارے اسلاف کے فیصلے ہیں جو تم سے زیادہ سمجھدار تھے اور زمانے کے تقاضوں کو تم سے کہیں بہتر سمجھتے تھے، اور پھر وہ بزرگ تقویٰ اور پرہیزگاری میں اس مقام پر تھے کہ جس کی گرد کو بھی تمہارا زمانہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ہم ان کے خلاف ایک لفظ تک سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی سوء ادبی ہے، یہ زمانہ ہی گستاخوں اور بے ادبوں کا آ گیا ہے، یہ انہیں وہاں سے جواب ملتا ہے۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو وہ پوچھتے ہیں نوجوان، تو آپ ہی فرمائیے چچا جان کہ اس کے بعد کچھ عرض کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ گھروں کے اندر تو بات یہیں تک پہنچ پاتی ہے، لیکن جب یہ موضوع محراب و ممبر سے چھڑتا ہے تو جس قدر شکن آلود پیشانیوں، قہر آمیز نگاہوں اور کف بردہاں سیلابوں کے ساتھ قوم کے نوجوانوں کو ہدف طعن و تشنیع اور نشانہ سب و شتم بنایا جاتا ہے، اور جس قسم کے کفر الحاد کے جگر پاش فتووں اور بے دینی اور بے حیائی کے نفرت انگیز القابوں سے انہیں نوازا جاتا ہے، اس سے کون سا کان ناآشنا اور کون سا قلب نامانوس۔ اور اس کے رد عمل میں جب یہ نوجوان کافی حوصوں میں اس سوال کو موضوع گفتگو بناتے ہیں تو پھر کون سی پھبتی ہے جو قدامت پرستوں کے خلاف کسی نہیں جاتی، اور کون سا فقرہ ہے جو مذہب پرستوں پر چست نہیں کیا جاتا ہے۔ قوم کی کشتی افراط و تفرید کے اسی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ دریا کی تلاطم خیزیاں لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کے تھپیڑوں سے کشتی روز بروز کمزور سے کمزور تک ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ناخدا جن کے ذمے اس کی حفاظت و سلامتی تھی، اسے بھنور میں چھوڑ کر لبے ساحل آرمیدہ ہیں اور نہایت ذوق و شوق اور جذب و انہماک سے اس کے ڈوبنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آئیے فرصت کے ان چند لمحات میں ہم دیکھیں
کہ اس کشمکش کی حقیقی وجہ کیا ہے اور اس کشاکش کا حل کیا ہے۔ پہلے ہم ان نوجوانوں کو لیتے ہیں کہ انہیں سنبھالنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہمارے یہ نوجوان ان پڑھ قسم کے عامی ہوتے تو ہم ان سے کہتے کہ ایک بچہ 20 سال کا چھوڑ 40، 50، 60، 70 سال کا بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کی شکل و شباہت، قد و قامت، وضع قطع، بود و ماند، حتیٰ کہ اس کی ذہنیت و قابلیت، اس کے امیال و عواطف، اس کے رجحانات و میلانات، غرض ہے کہ اس کی زندگی کے ہر عنصر میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن ایک حقیقت ایسی ہوگی جس پر ان تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ اس کی زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک اٹل اور غیر متبدل رہے گی۔ یعنی یہ کہ اس کے ماں باپ کون، اس حقیقت کو نہ وہ بدل سکتا ہے، نہ زمانے کے تقاضے اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے ان نوجوانوں کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ زمانے کے بدلنے سے ہر شے میں تبدیلی آ جانی چاہیے۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ ہے، اس لیے ہم ان سے ان کی ذہنی سطح پر ان کی زبان میں گفتگو کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ زمانے کے بدلنے والے تقاضے بجا اور درست، لیکن کیا زندگی کی بعض حقیقتیں ایسی نہیں جن پر ان تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ اٹل اور محکم رہتی ہیں؟ کیا سائنس کے بنیادی قوانین زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں؟ کیا جیومیٹری کی پراپوزیشنز آج بھی وہی نہیں جو آج سے 3000 سال پہلے تھیں جب وہ دریافت ہوئی تھی؟ کیا ریاضی اور الجبرا کے اساسی اصول از ازل تا ابد غیر متبدل نہیں رہتے؟ کیا حساب کا یہ ابتدائی سا گر کہ 2 طاق عددوں آڈ نمبرز کی حاصل جمع ہمیشہ جو ایون ہوتی ہے کسی حالت اور کسی زمانے میں بھی قابل تغیر و تبدل ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ مطالبہ کہ زمانے کے حالات کے بدل جانے سے ہر شے میں تبدیلی پیدا کر دینی چاہیے، دنیا علم و حقائق میں قابل تسلیم قرار نہیں پا سکتا۔ زمانے کے تقاضے لاکھ بدلے، ناقابل تغیر حقیقتیں ہمیشہ ناقابل تغیر رہیں۔ اور دوسری طرف ہم اپنے قدامت پرست بزرگوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ زندگی کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت لا ینفک ہے، اور اس نقطے کو تو مجھ سے کہیں بہتر صدر محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے سائنٹیفک انداز میں بیان کیا ہے۔ میں ایک عام سطح پہ یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ زندگی کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت لا ینفک ہے۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے جس میں نہ نوع انسانی کی پوری تاریخ میں کبھی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی فرد کی زندگی میں اس میں استثناء پایا گیا ہے۔ یہ زندگی کا غیر متبدل قانون ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس پر بھی غور فرمائیے کہ کیا یہ تفاصیل کہ آپ کس قسم کی غذا کھاتے ہیں، کس طریق سے کھاتے ہیں، کن کن اوقات میں کھاتے ہیں، ایسی ہیں جن میں ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایک فرد کی زندگی کے مختلف ادوار اور مختلف حالات میں ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی بچپن کے زمانے کی غذا اور تھی، جوانی کی اور بڑھاپے کی ان دونوں سے مختلف، تندرستی کے زمانے میں غذا اور ہوتی ہے، بیماری کے دنوں میں اور، سردی میں اور قسم کی غذا کھانی پڑتی ہے، گرمی میں اور قسم کی، کلیہ غیر متبدل ہے، لیکن اس کی عملی جزیات میں حالات کے بدلنے سے تبدیلیاں ہوتی رہتی۔ ان تمہیدی تصریحات کے بعد
آئیے ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کیا کیا چیزیں غیر متبدل ہوتی ہیں اور کون سی ایسی جن میں حالات کے مطابق تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ سوال صرف اس لیے اہم نہیں کہ اس سے ہماری قدیم اور جدید نسل میں ایک شدید کشمکش پیدا ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کی اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ بنیادی ہے۔ اسے غور سے سننا چاہیے۔ اس مطالبہ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس 23 سال کے عرصہ میں ان قوانین کی ترتیب و تدوین کے لیے ایک عملی قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکا۔ یہ اس لیے کہ ابھی تک یہ بنیادی سوال طے نہیں پا سکا کہ اسلامی قانون کہتے کسے ہیں، اس میں کون کون سے اجزاء غیر متبدل ہیں اور کون کون سے ایسے جن میں بتغیر حالات تبدیلی کی جا سکتی۔ منیر کمیٹی میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا۔ پنجاب کی ڈسٹربنسز کے زمانے میں 1953 میں یہ کمیٹی وجود میں آئی تھی، اس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا تو علماء حضرات نے کہا کہ اسلام میں مکمل ضابطۂ قوانین پہلے سے موجود ہے، جس میں نہ کسی اضافہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی تبدیلی کی اجازت۔ حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس ضابطۂ قوانین کو من و عن نافذ کر دے، اور اگر کسی مسئلہ کی تعبیر و تشریح کی ضرورت پڑے تو علماء کی طرف رجوع کرے۔ دوسری طرف ارباب دست و کشاد، جن کے سر پر ملکی قوانین کو عملاً نافذ کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، یہ محسوس کرتے تھے کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر علماء کے پیش کردہ ضابطۂ قوانین کو من و عن نافذ کرنا ناممکن ہے، لیکن ان کی کمزوری تھی یا تقاضائے مصلحت، یہ بھی تو کمزوری ہی ہوتی ہے کہ وہ جس حقیقت کو محسوس کرتے تھے اسے کھلے کھلے الفاظ میں زبان پر نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ اس دوران میں جتنی حکومتیں قائم ہوئیں، ہر ایک نے اسی میں عافیت سمجھی کہ دستور میں تو یہ شق رکھ دی جائے کہ ملک کے قوانین اسلامی یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے، لیکن اس سے آگے کسی نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ ہر ایک کی یہی کوشش رہی کہ یہ سوال کسی نہ کسی طرح ٹلتا جائے۔ دوسری طرف علماء حضرات بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک طرف دنیا اسلام میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا ضابطۂ قوانین موجود نہیں جس سے تمام فرقوں کے مسلمان متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کرتے ہوں، نہ ہی فرقوں کی موجودگی میں ایسا ضابطۂ قوانین مرتب ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ بھی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ یہ سوال عملاً سامنے آئے ہی نہیں۔ میرا تعلق برادران عزیز نہ ارباب حکومت سے ہے نہ ابنائے شریعت سے۔ اقبال کے الفاظ میں میں نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں قرآن کریم کا ایک ادنا طالب العلم ہوں، اور میرا مسلک یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مسئلہ سامنے آئے، قرآن کی بارگاہ سے پوچھوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ قرآن کریم پر غور و تدبر سے اس اہم ترین اور بظاہر مشکل ترین مسئلہ کا جو حل میری بصیرت کے مطابق مجھے مل سکا ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم اس موڈ ہی میں نہیں کہ کسی مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کر سکے، اس کے باوجود میں اس سوال کو سامنے لا رہا ہوں اس امید پر کہ شاید اس کے بعد ہمارا نصیبہ یاوری کرے اور قوم اس قسم کے بنیادی مسائل حیات پر غور و فکر کی ضرورت محسوس کرے،
تو میری قرآنی فکر کے یہ نتائج اس کے کسی کام آ سکیں، ورنہ اس وقت تو مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر، مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خاص آشیاں کے لیے۔ عزیزان ایمان، انسان کو جب اس دنیا میں بسایا گیا تو اس سے کہہ دیا گیا کہ زندگی کے جملہ مسائل کا اطمینان بخش حل تنہا عقل کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے تمہیں آسمانی رہنمائی ملتی رہے گی۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس رہنمائی کا اتباع کرے گا وہ بلا خوف و خطر اور بے حزن و ملال منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس رہنمائی کے لیے پروگرام تو یہی تھا کہ زندگی کے بنیادی اور غیر متبدل اصول و اقدار کو وحی کی روح سے دیا جائے، اور اس بات کو ہر دور کے انسانوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عملی طریقہ کار خود وضع کریں۔ لیکن شروع میں انسانی عقل و شعور خام اور اس کا تجربہ ناپختہ تھا، اس لیے ان اصولوں کی بیشتر جزیات بھی خود وحی کی روح سے متعین کر دی جاتی تھی۔ مثلا جب حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ آنے والے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے کشتی بنائیں، تو کشتی بنانے کا طریق بھی وحی کی روح سے بتایا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تم ہماری زیر نگرانی ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ اس طرح ایک رسول غیر متبدل اصول و ضوابط اور اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق جزیات و تفاصیل اپنی امت کو دے کر چلا جائے، لیکن اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتا یہ کہ اس کے نام لیوا مذہبی پیشوا اپنی مفاد پرستیوں کے لیے اس کی وحی میں اپنے خیالات کی آمیزش کر دیتے، اور کہیں وہ دستبرد زمانہ سے ویسے ہی تلف ہو جاتی۔ اس کے بعد ایک اور رسول آ جاتا اور ایک جدید ضابطۂ حیات بذریعہ وحی دے دیتا۔ اس میں غیر متبدل اصول تو وہی ہوتے جو سابقہ رسول کی وحی میں تھے، لیکن جزئی احکام کا اثر نو جائزہ لیا جاتا۔ ان میں جو احکام ایسے ہوتے جن میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، انہیں علی حال ہی رہنے دیا جاتا۔ جن میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ان کی جگہ جدید احکام دے دیے جاتے، اور عند ضرورت ان میں اضافہ بھی کر دیا جاتا۔ یہی وہ نظام وحی ہے جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلہ، یعنی جو سابقہ حکم ہم منسوخ کر دیتے تھے اس کی جگہ اس سے بہتر حکم نازل کر دیتے تھے، اور جو احکام ایسے تھے جن میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہیں فراموش کر دیا گیا تھا، ان کی دوبارہ تجدید کر دی جاتی تھی۔ دوسرے مقام پر اسے تبدیلی احکام کے پروگرام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی رہا تاں کہ تاریخ انسانیت میں اس دور کا آغاز ہو گیا جس میں ذہن انسانی نے بلوغت تک پہنچ جانا تھا، اس کی علمی اور فکری صلاحیتوں میں پختگی آ جانی تھی، اس کے تجربہ اور مشاہدہ کے میدان افق تا افق پھیلتے چلے جانے تھے۔ تو اس وقت نو انسان کو وحی کی روح سے آخری ضابطۂ حیات عطا کیا گیا جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ تو جزئی احکام تھے اور باقی زندگی سے متعلق وہ ابدی اصول و اقدار جو شروع سے غیر متبدل چلے آتے تھے اور جنہیں قوانین کائنات کی طرح
ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہنا تھا۔ انہی اصولوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی تمہارے لیے بھی وہی الدین ضابطۂ حیات تجویز کیا گیا ہے جو ضابطۂ حیات انبیاء سابقہ مثلا نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا گیا تھا، ان سے بھی ہم نے یہی کہا تھا، اور تمہیں بھی اسی کی تاکید کی جاتی ہے کہ اس ضابطۂ حیات میں کسی قسم کا اختلاف اور تفرقہ پیدا نہ کرنا، اس لیے کہ زندگی کے اساسی قوانین و اقدار میں اختلاف یا تفرقہ نظام حیات کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ یہی وہ الدین غیر متبدل اصول حیات کا ضابطہ تھا جس کا محیپن یعنی محفوظ ریکارڈ قرآن کریم تھا۔ ان کے علاوہ جو کچھ اقوام سابقہ کو بقریہ وحی دیا گیا تھا وہ احکام شریعت تھے جو قابل تغیر و تبدل تھے۔ انہی کے متعلق کہا تھا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ایک شرط، ایک شرع اور منہاج دیا تھا۔ یہ چیزیں وہ جزئی قوانین تھے جو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہنے والے تھے۔ سابقہ مذاہب کے پیراؤ اہل کتاب کیونکہ ان احکام کو بھی ناقابل تغیر و تبدل سمجھتے تھے، اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ دین جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں وہی ہے جو انبیاء سابقہ کو دیا گیا تھا، تو قرآن کے بعض احکام ان کے ہاں کے احکام سے مختلف کیوں ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ اول تو تم نے اپنے رسول کے عطا کردہ ضابطۂ حیات میں ہدایت میں تعریف کر دی، اور دوسرے یہ کہ ان جزئی احکام میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ الدین ناقابل تغیر اصولوں کا نام ہے، ان کے متعلق کسی قسم کا تنازع نہیں کیا جا سکتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس سے واضح ہے کہ الامر غیر متبدل اصول دین ہے اور بدلتے رہنے والے احکام مناسک و مناہی، انہی اصولوں کو جو آخری مرتبہ قرآن میں دیے گئے تھے مکمل بھی کہا گیا اور غیر متبدل بھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، تیرے رب کے کلمات صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انہیں قرآن کریم میں مکمل کر دیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ قرآن کریم کا یہ حصہ دین کے اصولوں سے متعلق ہے۔ پانی ذکر کرنے جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے جو اس میں مذکور ہیں وہ بھی کم و بیش اصولی نوعیت کے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہر حکم خاص شرائط سے مشروط ہوتا ہے اور اسے خاص حالات کے تحت نافذ کیا جاتا ہے وافق سے۔ مگر قرآن میں نہ تو ان احوال و ظروف کا تعین کیا گیا ہے جن کے مطابق ان احکام کو نافذ کیا جائے گا، اور نہ ہی ان شرائط کا ذکر ہے جن سے وہ مشروط ہوں گے۔ مثلا اس میں سرقہ یعنی چوری کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن سرقہ کی تعریف یعنی ڈیفینیشن خود متعین نہیں کی۔ اس میں اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ان حالات و کیفیات کی وضاحت نہیں کہی کی جنہیں اضطراری کہا جائے گا۔ اس نے خمر اور میسرہ کو ممنوع قرار دیا ہے، جسے عام طور پہ شراب اور جوا کہتے ہیں،
لیکن ان کی نوعیتوں اور شکلوں کی تصریحات خود بیان نہیں کی۔ اس نے ان کا تعین انسانوں پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ احوال و ظروف بدلتے رہتے ہیں اور نہ ہی شرائط غیر متبدل ہو سکتی۔ یہ ہیں وہ اصول و اقدار اور احکام و ضوابط جو قرآن میں مذکور ہیں، انہی کے مجموعے کا نام الدین ہے۔ جن امور کے متعلق قرآن خاموش ہے، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق دین سے نہیں۔ ان کے متعلق اس نے مسلمانوں سے تاکیداً کہہ دیا کہ ان کی بابت خام خواہ قرید مت کرو۔ اگر ان کا تعلق دین سے ہوتا تو انہیں ہم خود ہی بتا دیتے۔ سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنہا۔ اللہ نے کچھ امور کو فرض قرار دیا ہے، انہیں ضائع مت کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے پاس تک نہ پھٹو۔ کچھ حدود متعین کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور دیگر امور کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، ان کے متعلق قرید مت کرو۔ یاد رکھو، جن باتوں کے متعلق اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس نے دانستہ ایسا کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ بھول گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عزیزان ایمان کہ اس بات میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ ختم نبوت کے بعد انسانی رہنمائی کی صورت یہ قرار پائی کہ جن امور کے متعلق قرآن کریم نے اصولی رہنمائی دی ہے، جماعت مومنین یعنی اسلامی مملکت امت کے مشورہ سے اپنے حالات کے مطابق یہ خود طے کرے کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا طریق اختیار کیا جائے۔ دوسرا، جہاں تک احکام قرآنی کا تعلق ہے، اسلامی مملکت ان مواقع، حالات اور شرائط کا تعین کرے جن کے مطابق انہیں نافذ کیا جائے، اور سوم، اسلامی مملکت اس امر کا بھی فیصلہ کرے کہ قوم کے موجودہ حالات کیا ہیں اور قرآنی اصول و احکام کو کس طرح نافذ کیا جائے کہ وہ بتدریج آہستہ آہستہ آخری منزل تک پہنچ جائے۔ یعنی نصب العین تو قرآن نے متعین کر دیا ہے، اس نصب العین تک بتدریج پہنچنے کے لیے عملی پروگرام حالات کے تقاضے کے مطابق خود وضع کرے۔ کسی قوم کو اس کی آخری منزل تک لے جانے کے لیے اصول تدریج و امہال کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی نزول وحی میں اس اصول کو پیش نظر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ پہلے مفصل صورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، یعنی ترغیب و ترہیب سے متعلق آیا۔ پھر جب لوگ اسلام پر قائم ہو گئے تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے۔ مثلا اگر شراب نہ پینے کا حکم شروع ہی میں نازل ہو جاتا تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اگر ابتدا ہی میں زنا کی ممانعت کا حکم نازل ہو جاتا تو لوگ اس کے چھوڑنے سے بھی انکار کر دیتے۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ زنا سے غالباً مراد ہیں نکاح کے وہ طریقے جو عربوں کے ہاں رائج تھے لیکن جنہیں قرآن کریم نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ امتناع شراب کے احکام میں جس تدریج کو ملحوظ رکھا گیا وہ ارباب فکر و نظر کے لیے بڑی بصیرت افروز ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کی گھٹی میں شراب پڑ چکی ہو، جو نسلاً بعد نسلاً اس کی عادی چلی آ رہی ہو، کیف و مستی جس کے خون کے ذرات میں حلول کر چکے ہوں، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ یک لخت شراب چھوڑ دے، وہ اسے بتدریج ہی چھوڑ سکے گی۔ اسی حکمت کے پیش نظر قرآن کریم میں پہلے یہ آیا کہ خمر و میسرہ میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
تم نشہ کی حالت میں اجتماعات صلات میں شریک نہ ہوا کرو. اور اس کے بعد تیسری منزل میں اس کی قطعی ممانعت کی گئی. یہ ممانعت مدینے میں آ کر ہوئی. 13 سالہ مکے کی زندگی اور اس کے بعد مدنی زندگی کے بھی ابتدائی 3-4 سال جو تھے، اتنا لمبا وقت لگایا گیا اس ایک حکم کو آخری منزل تک لے جانے کے لیے. اسی طرح قرآن کریم کے دیگر احکام پر نگاہ ڈالیے، نظر آ جائے گا کہ اس نے اپنی اولین مخاطب قوم کی معاشرتی اور تمدنی سطح اور ذہنی اور نفسیاتی کیفیات کو سامنے رکھ کر ان احکام کو اس طرح بتدریج نازل کیا کہ وہ قوم 23 سال کے عرصے میں اس پروگرام کے نقطۂ اولین سے آہستہ آہستہ آخری منزل تک لے جائی گئی. جن سطح بھی نگاہوں کے سامنے یہ بنیادی حقیقت نہیں، انہیں قرآنی احکام میں جا بجا تضاد نظر آئے گا. حالانکہ قرآن کریم نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سے اختلاف پاتے. تضادات کے اسی غلط تصور نے یہ عقیدہ وضع کرا دیا کہ قرآن کی بعض آیات دوسری آیات سے منسوخ ہو چکی ہیں، حالانکہ قرآن کا ایک ایک نقطہ اپنے مقام پر اٹل ہے اور اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں. ناسخ و منسوخ کا تصور ہی غیر قرآنی ہے. اس کے احکام احوال و ظروف سے مشروط ہے اور ان کا اطلاق موقع اور محل کے مطابق ہوتا ہے. تدبر پھر قرآن سے مراد یہ ہے کہ اس امر کا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے جو حالات اس وقت ہیں ان میں قرآن کا کون سا حکم نافذ العمل ہونا چاہیے اور کون کون سی شرائط سے مشروط اور کس قسم کی قیود سے مقید. یہ شرائط و قیود قرآن کریم کی اصولی رہنمائی کی روشنی میں حالات کے مطابق متعین کی جائیں گی. یہ کام اسلامی مملکت کے کرنے کا ہے. واپس قرآنی رہنمائی کے مطابق سب سے پہلی مملکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل فرمائی. اس سلسلے میں حضور کو حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں افراد امت یعنی اپنے رفقا سے مشورہ کیا کرو. قرآن کریم کے احکام اور اصول و اقدار سب منزل من اللہ تھے. ان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خیالات کو اور افکار کو بھی کوئی دخل نہیں تھا کہ جائے کہ اس میں دوسروں سے مشورہ لیا جاتا. جو کچھ مشاورت سے طے پاتا تھا یا طے کیا جانا مقصود تھا وہ یہی تھا کہ جو حالات اس وقت درپیش ہیں ان کی روشنی میں قرآنی اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے کس قسم کے جزوی ضوابط مرتب کیے جائیں اور جو احکام قرآن میں آئے ہیں انہیں کون سی شرائط و حدود کے ساتھ نافذ کیا جائے. ان امور کے فیصلے باہمی مشورہ سے طے پاتے تھے اور ظاہر ہے کہ ان فیصلوں میں حالات کے مطابق حق و اضافہ اور تغیر و تبدل ہوتا رہتا تھا. میں آج یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود خدا نے یہ حکم دیا کہ آپ ان امور میں اپنے رفقا سے مشورہ کیا کریں اور ان مشورے کے مطابق ان چیزوں کے اندر حالات کے تقاضے کے ماتحت تغیر و تبدل ہوتا رہتا تھا. یہ جو ہمیں کتب احادیث میں ایک ہی مسئلہ کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ در حقیقت مختلف اوقات میں طے کردہ مختلف فیصلے ہیں. ہماری کتب روایات میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ان میں فیصلے تو دیے گئے ہیں لیکن ان احوال و ظروف کی تفصیل و تصریح نہیں دی گئی جن کی روشنی میں وہ فیصلے دیے گئے تھے. قانون دان حضرات سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ کسی فیصلے کے صحیح مفہوم و منطوق تک پہنچنے کے لیے جسے کیس لا کہا جاتا ہے اس کا سامنے ہونا کتنا ضروری ہے.
امت میں جو اس قدر فرقے پائے جاتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فیصلے پہ عمل شروع کر دیا اور دوسرے نے کسی دوسرے فیصلے پر، اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ سمجھ لیا کہ جس فیصلے پر وہ عمل پی رہا ہے وہ ابدی قانون شریعت ہے، حالانکہ ان میں ابدی قانون شریعت کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مختلف احوال و قواعد کے ماتحت صادر فرمودہ فیصلے تھے جنہیں حالات کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے رہنا تھا۔ اس سلسلے میں ایک عملی مثال پر غور فرمائیے۔ قرآن کریم کی روح سے زمین یا وسائل پیداوار پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، یہ امت کی مشترکہ تحویل میں رہتی ہے اور مملکت اس کا انتظام کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف اوقات میں مختلف اراضیات مملکت کے قبضے میں آئیں۔ آپ نے مفاد عامہ کے پیش نظر حالات کے تقاضے کے مطابق ان کے متعلق مختلف انتظامات فرمائے۔ کتب روایات اور تاریخ میں ان مختلف طریقوں کا تفصیلی بیان درج ہے۔ اسی طرح جرائم کی سزا کے سلسلے میں بھی آپ نے مجرموں کے احوال و قوائف اور ان کی ذہنی سطح اور نفسیاتی کیفیت کے پیش نظر مختلف اوقات میں مختلف فیصلے صادر فرمائے۔ مثلا ایک شخص نے شراب پی اور اپنے آپ کو خود ہی سزا کے لیے پیش کر دیا۔ آپ نے اس کی حالت کا جائزہ لیا اور فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، خدا نے تمہارا جرم معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے ہمیشہ کے لیے شراب نوشی سے توبہ کر لی۔ یہ تھا اس میں اصلاح کا امکان جس کے پیش نظر حضور نے اس پر تعزیر وارد نہیں۔ اسی طرح زنا کے واقعہ میں ایک شخص پکڑا گیا اور آپ نے اس کو سزا کا حکم بھی سنا دیا، لیکن بعد میں اصلی مجرم نے آ کر کہا کہ مجرم وہ نہیں میں ہوں۔ اس پر آپ نے دونوں کی سزا معاف فرما دی، پہلے کی اس لیے کہ وہ مجرم نہیں تھا اور دوسرے کی یہ کہہ کر کہ اس نے ایک بے گناہ کو سزا سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اس سے اس نے ایسی بلندی کردار کا ثبوت دیا ہے کہ وہ معافی کا مستحق ہو گیا۔ کیا بات ہے اصول نبوی کے ساتھ۔ آج فیصلہ کرنے والوں میں کہیں اتنی بصیرت آ جاتی تو کتنے بے گناہ یوں بے گناہ پھانسی پانے سے بچ جاتے۔ اس قسم کی اکثر مثالیں حضور کے صادر فرمودہ فیصلوں میں ملتی ہیں۔ ایسے فیصلے دیتے وقت قوم کی مجموعی جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، افراد کے نہیں، قوم کے مجموعی جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو حتیم اس کے اندر شامل نہیں تھا، وہ باہر کا جو کورٹ یارڈ ہے اس کا۔ جب قریش نے اس کی تعمیر نو کی تو حتیم باہر نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حتیم کو کعبے کے اندر شامل کر کے اسے ابراہیمی خطوط کے مطابق تعمیر کر دیا جائے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ غور طلب ہے چیز مان، اگر تیری قوم نئی کفر سے اسلام کی طرف نہ آئی ہوتی تو میں کعبے کو منہدم کر کے اساس ابراہیمی پر اس کی تعمیر کرتا اور حتیم کو اس کے اندر شامل کر لیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے جذبات اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ دین کے اصول و اقدار تو ہمیشہ غیر متبدل رہتے تھے، لیکن ان کی روشنی میں مختلف امور کے فیصلے کرتے وقت مصالح عمومی، افراد کے احوال و قوائف اور قوم کے امیال و عواطف کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں طریقہ کار کا بھی اختلاف ہوتا تھا۔ مثلا عدل قرآن کا بنیادی اصول ہے جس میں کسی صورت میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی،
لیکن عدل کو بروئے کار لانے کا طریقہ مختلف اوقات میں مختلف ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ شریعت سے اللہ کا مقصود بندوں میں عدل و انصاف کا قیام ہے۔ جس طریقے کے ذریعے عدل و انصاف قائم کیا جائے گا وہی دین ہوگا، اسے دین کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ لہذا دین کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے اس کے لیے قرآن کی سند یا رسول اللہ سے ثبوت ضروری نہیں۔ طریقہ کار حالات اور زمانہ کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ طریق قرآنی اقدار سے نہ ٹکرائے اور خود حضور نے مختلف اوقات میں مختلف طریقہ کار اختیار فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مملکت کو قائم فرمایا اور عملاً بتا دیا کہ اس میں ثبات و تغیر کا امتزاج کس طرح سے ہوگا۔ اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور مملکت کا نظام خلافت راشدہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا۔ ان کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں مملکت کی حدود بہت پھیل گئیں، نئی نئی قومیں حلقہ بگوش اسلام ہوئیں، مختلف تہذیبوں کے ساتھ واسطہ پڑا، متنوع انداز کے تمدن سامنے آئے، کاروبار مملکت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اس سے نئے نئے مسائل ابھرے جن کا حل کرنا مملکت کا فریضہ تھا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ بے شک خدائے بزرگ و برتر حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ میرا یہ خطاب اس پمفلٹ میں چھپ کیا ہے اور جتنی چیزیں میں حوالوں کی دے رہا ہوں ان تمام کی سندیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ آپ جس کا جی چاہے انہیں وہ وہاں سے چلا سکتا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان نئے مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ نئے نئے فیصلے کیے جاتے۔ جو معاملات پہلی بار سامنے آئے تھے ان کے لیے جس قسم کے فیصلے کیے گئے انہیں مورخین نے اولیات عمر کی اس طرح سے تعبیر کیا ہے اور ان کی فہرست طویل۔ جن امور کے فیصلے عہد رسالت مآب اور خلافت صدیقی کے زمانے میں ہوئے تھے، حضرت عمر نے بدلے ہوئے حالات کے مطابق ان میں بھی تغیر و تبدل کیا۔ یہی وہ گوشہ ہے جو ہمارے موضوع پیش نظر کی روح سے قابل غور ہے۔ ایسے فیصلوں کی تعداد بھی کثیر ہے، لیکن قلت وقت کی بنا پر ان میں سے چند ایک مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت میرا مقصود تاریخی استقصاء نہیں، مجھے صرف یہ دکھانا ہے کہ اسلامی نظام میں ناقابل تغیر قرآن کریم کے اصول و اقدار ہوتے ہیں اور ان کی روشنی میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ حالات کے تغیر سے بدلتے رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ خود قرآن کریم کے احکام کا نفاذ بھی موقع اور محل کی رعایت سے مناسب شرائط سے مشروط ہوتا ہے۔ وہ مثالیں جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، دو ایک ملاحظہ فرمائیے۔ مثلاً قرآن کریم میں مسلمان مردوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی۔ عہد رسالت مآب اور خلافت صدیقی میں اس کے مطابق عمل ہوتا رہا، لیکن غور سے سنیں، حضرت عمر نے یہ کہہ کر اس سے روک دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ عورتیں امت میں فتنہ برپا کرنے کا موجب بن جائیں گی۔ تاریخ کیسی عمدگی سے اس کی شہادت دیتی ہے کہ کتنی دور رس نگاہ تھی اس دستبردہ رسالت کی، بند کر دیا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اہل کتاب کے طعام کو حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسلمانوں کے شہروں سے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحہ خانے ہٹا دیے جائیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ہم اپنے انتظام کی بنا پر ان سے مستغنی ہو گئے۔ قرآن کریم میں صدقات کے مال میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ رکھا گیا ہے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اپنے سابقہ معاشرے سے کٹ کر
اسلامی معاشرہ میں داخل ہوں اور اس سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس مد سے ان کی امداد کی جائے۔ رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے یہ کہہ کر اسے بند کر دیا کہ اب ملک میں ایسی خوشحالی پیدا ہو چکی ہے کہ کسی کو مالی مشکلات سے دو چار ہونا نہیں پڑتا، اس لیے مؤلفۃ القلوب کے لیے الگ امداد کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کو معمولی سی سزا دی جاتی تھی جس سے وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائے۔ حضرت ابوبکر نے اس کی سزا 40 کوڑے مقرر کی اور حضرت عمر نے اسے بڑھا کر 80 کوڑے کر دیے۔ قرآن کریم کی روح سے سرقہ یعنی چوری کی سزا قطع ید ہے، لیکن حضرت عمر نے، اور یہ بڑا ہی غور طلب فیصلہ ہے ان کا عزیزان من، بڑا بصیرت افروز، اور آج کے حالات میں تو اس کے اوپر خاص طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی روح سے چوری کی سزا قطع ید ہے، لیکن حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں اس سزا کو موقوف کر دیا۔ عام حالات میں بھی اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو کر اضطراری حالت میں چوری کر لیتا تو اسے سزا نہ دی جاتی۔ ایک شخص کے غلاموں نے کسی کا اونٹ چرا کر کھا لیا، تحقیق کر معلوم ہوا کہ ان کا مالک انہیں بھوکا رکھتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر یہ اقدام کیا۔ حضرت عمر نے چوروں کو تو معاف کر دیا اور اونٹ کے مالک کو ان غلاموں کے مالک سے یہ کہہ کر تاوان دلایا کہ اس جرم کے مرتکب در حقیقت تم ہو جس نے ان غلاموں کو بھوکے رکھ کر انہیں چوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے، آپ کا یہ فیصلہ اسلامی نظام معیشت میں ایک بڑی اصولی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لیا نہیں جا سکتا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کی زمین تک پانی اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ پانی کی نالی فلاں شخص کی زمین میں سے گزرے، اور وہ اس کے لیے رضامند نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ شخص اسے پانی لے جانے دے اور اس کے راستے میں بالکل مزاحم نہ ہو، اور ان کے الفاظ تھے کہ خواہ یہ نالی اس کے پیٹ میں سے کیوں نہ گزارنی پڑتی۔ زمین برباد ہو رہی ہے اور یہ کہتا ہے پانی میں جانے دیتا۔ اس سلسلے میں عہد فاروقی کا سب سے اہم فیصلہ عراق اور شام کی مفتوحہ زمینوں کے متعلق ہے۔ میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے زمین پر کسی کی ذاتی ملکیت جائز نہیں ہے، اسے مملکت کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اراضیات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مسلمانوں کے قبضے میں آتے تھے، جنہیں مال غنیمت کے طور پر بالعموم فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جب عراق اور شام کے علاقے فتح ہوئے تو ایک تو وہ رقبے بڑے وسیع و عریض تھے، اور دوسرے وہاں کی زمینیں بڑی زرخیز تھیں۔ صحابہ کی اکثریت کی رائے تھی کہ انہیں مال غنیمت کے طور پر فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر ان سے متفق نہیں تھے۔ یہ معاملہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ اسے آیان امت کی عام میٹنگ میں پیش کرنا پڑا، جسے جنرل اسمبلی کی میٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں مختلف حضرات نے جو تقاریر کی، تاریخ کے اوراق نے انہیں اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ ایک کاش وقت ہوتا تو میں ان تمام تقاریر کو آپ کے سامنے پیش کرتا اور آپ دیکھتے کہ پھر وہ معاملات کے فیصلے کس طرح سے کیا کرتے ہیں۔ ان تقاریر کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا، غور فرمائیے عزیزان من، دلیل کیا دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس زمین کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں اور بعد کے لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دوں کہ ان کا اس میں کچھ حصہ نہ رہے؟ کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ اس کی آمدنی ایک محدود طبقہ میں سمٹ کر رہ جائے اور نسلاً بعد نسلاً اسی میں منتقل ہوتی رہے؟ اگر میں نے ایسا کر دیا تو سرحدوں کی حفاظت کس مال سے کی جائے گی؟ بیواؤں اور حاجت مندوں کی کفالت کہاں سے ہوگی؟
مجھے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ اس طرح سے لوگ پانی کی باریوں پر فساد کرنے اور قتل کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ، لہذا میں ان زمینوں کو مملکت کی تعویل میں رکھنا چاہتا ہوں، افراد میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی میٹنگ میں فیصلہ نہ ہو سکا تو اسے دوسری میٹنگ میں زیر بحث لایا گیا۔ اس میں بھی بعض حضرات نے اپنے موقف کی تائید میں یہ دلیل پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اراضیات کو فوجیوں میں تقسیم فرمایا تھا، اس لیے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر نے بڑی مبسوط اور مدلل تقریر فرمائی، جس میں علاوہ دیگر دلائل و شواہد قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال فرمایا، اور یہ ہے اسلامی مملکت کا فریضہ کہ وہ اگر کوئی چیز فیصلہ دینے لگی ہے تو وہ قرآن کی سند کے ماتحت تو فیصلہ دے گی۔ آپ نے قرآن کی اس آیت سے استدلال فرمایا جس میں کہا گیا ہے کہ مال فے میں مہاجرین اور انصار کا بھی حصہ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زمین کو افراد کی ذاتی ملکیت دے دیا جائے تو اس میں آنے والی نسلوں کا حصہ باقی نہیں رہ جاتا، اس لیے یہ فیصلہ قرآن کے خلاف جائے گا۔ یہ تقریر ایسی بصیرت افروز اور حقیقت کشا تھی کہ تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور زمین مملکت کی تعویل میں رہی، افراد میں تقسیم نہیں کی گئی۔ ان تاریخی شواہد کے پیش کرنے سے میرا مقصد اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ اگر حالات متقاضی ہوں تو اسلامی نظام کی روح سے ایک اسلامی مملکت کے فیصلے بعد میں آنے والی حکومت تبدیل بھی کر سکتی ہے، اور ان میں حق و اضافہ بھی، بشرطے کہ یہ تبدیلیاں قرآن کے متبدل اصول و اقدار سے نہ ٹکرائیں۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلامی حکومت کا یہ نقشہ باقی نہ رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام کا وہ اصول جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے ارباب فکر و نظر کے سامنے نمایاں طور پر رہا۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے ملت اسلامیہ کے مقدم اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مثال متمیز طور پر آتی ہے۔ جہاں تک اسلامی قوانین و ضوابط پر تفقع و تدبر کا تعلق ہے، امام صاحب کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر و تدبر کی منفرد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کا مسلک یہ تھا کہ دین کی اساس و بنیاد قرآن کریم اور فکر انسانی پر ہے۔ جو کچھ قرآن کریم میں کہا گیا ہے اس کی روشنی میں اپنے زمانے کے مسائل کا حل غور و تدبر سے خود دریافت کرنا چاہیے، اسے وہ اجتہاد یا تفقع سے تعبیر کرتے تھے۔ جو لوگ آپ سے متفق نہیں تھے وہ آپ کے اس مسلک کو قیاس قرار دے کر اس کی مذمت کرتے تھے۔ اس حد تک مذمت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس حد تک مذمت کے وہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ قیاس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے قیاس سے کام لیا تھا وہ ابلیس تھا، اس لیے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام صاحب فرماتے تھے اس کے جواب میں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ قیاس نہیں، وہ تو قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی بات کو بھی چھوڑا نہیں، لہذا جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ان لوگوں کے نزدیک قیاس ہے جنہیں خدا نے فہم قرآن کی نعمت سے نوازا نہیں۔ امام صاحب اپنی عقل و فکر کی روشنی میں قرآن حکیم سے استنباط مسائل کرتے تھے اور سابقہ ادوار کے فیصلوں کو نظائر یا پریسیڈنٹ سے تعبیر کرتے تھے، جن سے معاملات کے فیصلے میں استفادہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہیں ہر زمانے میں من و عن نافذ کیا جائے۔ ان کے نزدیک عہد رسالت مآب اور خلافت راشدہ کے فیصلوں کی بھی یہی حیثیت تھی۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں بہت سی مثالیں درج کی ہیں جن سے امام صاحب کا مسلک واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً یوسف بن اسبات سے ابو صالح الفراء نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے، بڑی غور طلب چیز ہے عزیزان میں، ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاتے اور میں آپ کو پاتا، یعنی ہم دونوں اگر ہم اثر ہوتے اور معاملات کے فیصلے جب مشاورت سے ہونے لگتے تھے تو مجھے یقین ہے کہ اکثر معاملات میں وہ میرے فیصلوں کو قبول کرتے۔ اب میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں کہ میں اس وقت موجود نہیں۔ اسی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے بغدادی نے لکھا ہے کہ ابو عوانہ نے بیان کیا کہ میں ایک روز ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک ایلچی آیا۔ اس نے کہا کہ امیر نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا چھتا چرا لیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابو حنیفہ نے بلا کسی شکایت کے جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر 10 درہم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایلچی چلا گیا تو میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ پھل پھلواری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، فوراً اس آدمی کی مدد کو پہنچیے ورنہ امیر کے ہاں اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ابو حنیفہ نے پھر بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ حکم اس زمانے کا تھا جب چوریاں شاذ و ناز ہوا کرتی تھیں، آج کے زمانے کا حکم اسی تشدد کا متقاضی ہے جو میں نے کہا، اس لیے شریعت کا فیصلہ یہی ہے جو میں نے کہنا کے بھیجا ہے۔ امام صاحب کے قول کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شک ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فیصلہ دیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہوگا، لیکن وہ فیصلہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ اب حالات بدل چکے ہیں، اس لیے اب فیصلہ موجودہ حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک تھا جس پر علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں بڑا بصیرت افروز تبصرہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ پہلے شاہ ولی اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم تیار کرتا ہے اور انہیں ایک عالمگیر شریعت کے لیے بطور خمیر استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسانی کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کی عادات و خصائل کی روشنی میں کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں۔ اس طریقہ کار کی روح سے رسول کے احکام اس قوم کے لیے خاص ہوتے ہیں اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خیش مقصود بالذات نہیں ہوتی، انہیں آنے والی نسلوں پر منو ان نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا۔ اس پر علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ غالباً یہی وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ نے جو اسلام کی عالمگیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے، اپنی فقہ کی تدوین میں حدیثوں سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے تدوین فقہ میں استحسان کا اصول وضع کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی فقہ کا مدار حدیث پر کیوں نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد اقبال لکھتے ہیں کہ ان حالات کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ان احادیث کے متعلق جن کی حیثیت قانونی ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ طرز عمل بالکل معقول اور مناسب تھا۔ اور آج اگر کوئی وسیع النظر مقنن یہ کہتا ہے کہ احادیث ہمارے لیے من و عن شریعت کے احکام نہیں بن سکتی، تو اس کا یہ طرز عمل امام ابو حنیفہ کے طرز عمل کے ہم آہنگ ہوگا، جن کا شمار فقہ اسلامی کے بلند ترین مقننین میں ہوتا ہے۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ کا مسلک جو عہد رسالت مآب اور خلافت راشدہ میں رائج مسلک کے عین مطابق تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تحریک ابھری جس کی روح سے یہ عقیدہ عام کیا گیا کہ جو کچھ پہلے زمانے میں ہو چکا ہے اس میں سر منہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں سے گاڑی دوسری پٹری پہ پڑتی ہے اس میں سر منہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، وہ عین دین ہے اور اس میں تغیر و تبدل الحاد و بے دین۔ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا، جو کچھ سمجھا جانا تھا سمجھا جا چکا۔ اب غور و فکر کہ جسے اجتہاد کہتے ہیں اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔
شریعت کے جو احکام عہد رسالت مآب میں نافذ ہو چکے تھے وہ قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہیں۔ ایک گروہ نے اس میں اتنا اضافہ اور کیا کہ ان میں وہ احکام بھی شامل ہیں جو خلافت راشدہ کے زمانے میں نافذ العمل تھے۔ چنانچہ ان احکام کے مجموعے مرتب کیے جائیں پہلی دفعہ، اور وہ امت کے لیے دائماً ناقابل تغیر و تبدل ضابطۂ قوانین قرار پا گئے۔ اس تحریک کے پرجوش محرک امام شافعی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ عقیدہ عام کیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور دوسرے وحی غیر مطلوع۔ یہ دونوں خدا کی طرف سے بواسطے حضرت جبریل نازل ہوئی تھی۔ وحی مطلوع قرآن کے اندر درج کر دی گئی اور وحی غیر مطلوع احادیث کہلائی، لہذا رسول اللہ کو خدا کی طرف سے قرآن ہی نہیں دیا گیا، مثلہ معہ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل دوسری وحی بھی دی گئی جو احادیث میں منضبط ہے۔ اس عقیدہ کی اہمیت کے پیش نظر احادیث کے مختلف مجموعے مرتب کیے گئے، حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب فرما کر امت کو دیا تھا اور نہ ہی خلافت راشدہ میں ایسا ہوا تھا۔ احادیث کا پہلا مبسوط مجموعہ، جسے صحیح ترین مجموعہ کہا جاتا ہے، امام بخاری نے 3 صدی ہجری میں مرتب کیا تھا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ حدیث قرآن پر قاضی، یعنی اگر قرآن اور حدیث میں تضاد نظر آئے تو فیصلہ حدیث کی طرف سے کیا جائے گا، حدیث کی روح سے کیا جائے گا، نہ کہ قرآن کی روح سے۔ اور پھر ایک قدم اور آگے بڑھے تو یہ عقیدہ عام کیا گیا کہ حدیث قرآن کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ حدیث کی اس پوزیشن کی روح سے جو کچھ احادیث کے مختلف مجموعوں میں آ گیا اور جسے صحیح قرار دے دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل قرار پا گیا۔ یہی عقیدہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تحریک کا پہلا ہدف امام ابو حنیفہ کو قرار پانا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو قرار پانا تھا جنہوں نے یہ مسلک پیش کیا تھا کہ وہ فیصلے غیر متبدل احکام شریعت نہیں تھے۔ چنانچہ ان حضرات کی طرف سے امام صاحب کے خلاف وہ کچھ کہا گیا جسے دہراتے ہوئے ہماری روح پر کپکپی چھا جاتی ہے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا فتنہ اس امت کے لیے معاذ اللہ ابلیس کے فتنے سے کم نہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے دجال کے فتنے کے بعد اسلام میں کسی فتنہ کو ابو حنیفہ کے فتنہ سے بڑا نہیں دیکھا۔ جب امام صاحب کا انتقال ہوا تو امام اوزاعی نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ شخص اسلام کے ایک ایک دستے کو توڑ رہا تھا۔ فزاری کہتے ہیں کہ میں نے سفیان اور اوزاعی دونوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اسلام میں معاذ اللہ ابو حنیفہ سے زیادہ بدبخت پیدا نہیں ہوا۔ امام شافعی نے بدترین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابراہیم وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ابو حنیفہ کے کچھ مسائل امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کیے تو وہ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ ایک نیا اسلام تصنیف کر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے اس قسم کے فتاوی کی وجہ سے امام صاحب کے خلاف جذبہ منافرت اس حد تک شدید ہو گیا کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں اسود ابن سالم کے ساتھ رصافہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کسی مسئلہ کا تذکرہ آ گیا، میرے منہ سے نکل گیا کہ ابو حنیفہ ایسا کہتے ہیں، تو اسود نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تو مسجد میں ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ مسجد میں ابو حنیفہ کا نام لینے کے جرم میں وہ مجھ سے اس قدر ناراض ہوئے کہ مرتے دم تک مجھ سے کلام نہیں کیا۔ یہ ساری تصریحات خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں موجود ہے اور ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب مقام حدیث میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ امام صاحب کے مسلک کے متبعین نے کچھ وقت تک تو اس مخالفت کا مقابلہ کیا، لیکن چونکہ مخالفین لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکاتے تھے کہ یہ لوگ منکر حدیث ہیں اور منکر شان رسالت ہیں، اس لیے انہیں اس سیلاب بے پناہ کے سامنے سپر انداز ہونا پڑا۔
اور اس عقیدہ کو تسلیم کر لیا کہ جو احکام احادیث میں ہیں وہ ناقابل تغیر ہیں، اور پھر اپنی فقہ کے فیصلوں کی تائید احادیث سے شروع کر دی۔ یوں خود فقہ حنفی کے فیصلے غیر متبدل قرار پا گئے اور ان پر اجتہاد کے راستے بند ہونے شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یہ اس عقیدے تک پہنچ گئے کہ احادیث تو ایک طرف، جو کچھ ائمہ فقہ کہہ چکے ہیں وہ بھی قیامت تک ناقابل تغیر۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں اجتہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اجتہاد تو ایک طرف، یہ حضرات اب کسی مزید تحقیق و تفتیش کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ابھی 2 سال ادھر کا ذکر ہے، جامعہ اشرفیہ کے مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب نے ایک استفسار کے جواب میں کہا تھا، ان سے کہا یہ گیا تھا کہ آج کل لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اسلامی معاملات کے متعلق، اس کے متعلق شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ تحقیق و تفتیش کا کام پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی میں پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اسی کا نام فقہ اسلامی ہے جو ائمہ ہدی کی تحقیقات کا مجموعہ ہے۔ لہذا اگر آج کی تحقیقات اسلامی سے ایسے مفہومات مراد ہوں جو مکمل اور تنقیح شدہ موجود ہیں، تو موجودہ دور کی تحقیق اگر اس کے مطابق ہے تو بلا ضرورت ہے، اور اگر تحقیق اس کے خلاف ہے تو مردود ہے۔ حالانکہ یہ مفتی صاحب خود حنفی ہیں اور ان کے سامنے خود امام اعظم کا یہ مسلک موجود ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو بھی ناقابل تغیر و تبدل قرار نہیں دیتے تھے۔ مزاحم بن ظفر کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ جو کچھ آپ فتویٰ دیتے ہیں یا اپنی کتابوں میں درج فرماتے ہیں، کیا یہ سب حق ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، بخدا مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ باطل ہو اور اس کے باطل ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، جو کچھ امام صاحب فیصلے فرماتے ہم انہیں لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن امام صاحب نے ابو یوسف سے فرمایا کہ یعقوب تیرا ناس ہو، جو کچھ تم مجھ سے سنتا ہے اسے سب کا سب نہ لکھ لیا کر، آج میری رائے کچھ ہوتی ہے اور کل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو ابو یوسف سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے کوئی مسئلہ نقل نہ کرو، کیونکہ بخدا مجھے خبر نہیں کہ میں اپنے اجتہاد میں خطا کار ہوں یا مصیب۔ یہ تھا امام صاحب کا مسلک خود اپنی فقہ کے متعلق۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی، جسے فقہ حنفی کہتے ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب شامل نہیں، انہوں نے فقہ کی کوئی تصنیف اپنے پیچھے نہیں چھوڑی۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ جس فقہ کو خود اس فقہ کے بانی امام ابو حنیفہ ناقابل تغیر قرار نہیں دیتے تھے، ان کے نام لیواؤں نے اسے قیامت تک کے لیے غیر متبدل قرار دے دیا، اور اس طرح امت پر اجتہاد کے تمام دروازے مستقلاً بند ہو گئے۔ یہ کیفیت صدیوں سے مسلسل چلی آ رہی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ عقل و فکر کی تمام صلاحیتیں نتیجہ اس کا یہ کہ عقل و فکر کی تمام صلاحیتیں جنہیں قرآن کریم نے وجہ شرف انسانیت قرار دیا ہے، پہلے شل اور پھر رفتہ رفتہ مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ مسلمان اصولی طور پر 2 فرقوں میں منقسم ہیں، ایک اہل حدیث اور دوسرے اہل فقہ۔ اہل حدیث کے نزدیک علم دین سے مراد فقط اتنا رہ گیا ہے کہ جو بات سامنے آئے یہ بتا دیا جائے کہ اس کے بارے میں کتب روایات میں کیا آیا ہے، اور اہل فقہ کے نزدیک یہ کہ اس کے متعلق ائمہ فقہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جو شخص جتنے زیادہ حوالے پیش کر سکے وہ اتنا ہی بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے، اور اسلامی زندگی سے مقصود یہ قرار پایا کہ قدم بقدم اسلاف کے راستے پہ چلا جائے۔
کسی نے اس سے سر منہ انحراف یا تجاوز کیا اور ارباب شریعت کی بارگاہوں سے کفر و الحاد کے فتووں کی بجھاڑ شروع ہو گئی۔ اسلاف کی تقلید میں کس درجے شدت اختیار کی گئی، اس کا اندازہ ایک تاریخی واقعہ سے لگائیے، اور یہ واقعہ بڑا دلچسپ۔ اموی دور میں، بنی امیہ کے دور میں دمشق میں سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد دیگر مساجد اسی کے رخ پر بنائی گئی۔ کچھ عرصہ بعد مسلمان انجینئروں نے حسابی قاعدے کی روح سے دیکھا کہ جامعہ دمشق کا رخ صحیح کعبے کی سمت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں صفوں کا رخ بدل دیا جائے اور آئندہ مساجد صحیح سمت کے مطابق تعمیر کی جائے۔ مسئلہ ارباب شریعت کے سامنے پیش ہوا۔ انجینئروں کی گل مسیتاں دے حجے چل گئے۔ مسئلہ ارباب شریعت کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے لمبی چوڑی بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ صادر فرمایا، سنیے فیصلہ، کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس مسجد کا رخ صحیح قبلے کی طرف نہیں ہے، تو اس سے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے اسلاف نے جتنی نمازیں پڑھی وہ ساری کی ساری غلط سمت میں تھیں، اس لیے وہ باطل ہو گئی۔ ہم بجائے اس کے کہ چند انجینئروں کے اس فیصلے کو صحیح مان اور اس ماننے کے بعد اپنے اسلاف کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کی نمازیں باطل ہو گئی، بہتر یہ ہے کہ ان کی نمازوں کو صحیح قرار دیا جائے، ان کی بات نہ مانی جائے۔ چنانچہ اس مسجد کا رخ اسی طرح سے رکھا گیا اور اسی سمت کو مسجد کی اس کے بعد کی مسجدوں کے رخ رکھے چلے جا رہے ہیں۔ ساریاں مسیتیں بھی اس طرح، اور نمازوں کے باطل ہونے کا تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے؟ کتنے عرصے سے یہ مسلمان اتنی نمازیں پڑھتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ نماز وہ چیز تھی کہ سجدے سے پہلے جو انسان کی حالت ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد اس میں انقلاب آیا ہونا چاہیے تھا، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہوئی لاکھ دنیا ادھر سے ادھر ہے، وہی سنگے در ہے، وہی اپنا سر ہے۔ تو انہوں نے ٹھیک کہا، ہاں، قرآن کریم نے اسلاف کی تقلید کے متعلق کفار کو بار بار یہ کہا ہے کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آؤ کتاب اللہ کی طرف، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسی راستے پہ چلتے جائیں گے جس راستے پہ ہم نے اپنے اسلاف کو پایا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہاں، خواہ وہ راستہ انہیں جہنم کی طرف کیوں نہ لے جائے، یہ چلتے رہیں گے اسی راستے کی طرف، اس لیے کہ ہر بھیڑ اسی راستے پہ چلتی ہے جس پہ اگلی بھیڑ چلی جا رہی ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے ارباب شریعت کہہ دیا کرتے ہیں کہ کفار کے اسلاف کیونکہ غلط راستے پہ چلتے تھے، اس لیے ان کی تقلید ناجائز تھی، ہمارے اسلاف صحیح راستے پر چلتے تھے، اس لیے ان کی تقلید ناجائز نہیں کرا پا سکتی۔ ایسا کہتے وقت وہ اس علت پر غور نہیں کرتے جس کی بنا پر تقلید اسلاف سے روکا گیا ہے، اور وہ علت یہ ہے کہ خدا جب ما انزل اللہ کے اتباع کا حکم دیتا ہے تو اس لیے کہ ما انزل اللہ کی رہنمائی غیر متبدل ہونے کی وجہ سے ہر زمانے میں واجب الاتباع ہوتی ہے، اور اسلاف کا مسلک خواہ ان کے زمانے میں صحیح بھی کیوں نہ ہو، ہر زمانے میں اتباع کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے ابدی پیروی کتاب اللہ کی ہوگی، نہ کہ کسی سابقہ زمانے کی روش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس باب میں قندیل ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے اسلاف کے مقابلے میں اپنے زمانے سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ دین میں اس قدر جمود و تقلید کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوئی کہ ہماری حکومتیں اسلامی نہ رہیں۔ اس سے زندگی میں ثنویت یا ڈوئلزم پیدا ہو گئی۔ دنیاوی امور حکومت نے اپنے ذمے لے لیے، اور شرعی امور جن سے شخصی قوانین مراد تھے، پرسنل لاز، ارباب شریعت کے ہیتا اقدار میں چلے گئے۔
سلطنتیں اپنے دائرہ اختیار میں تو قوانین میں رد و بدل کرتی رہیں، لیکن ارباب شریعت میں اسی میں عافیت دیکھی کہ جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے وہ اسی کی پابندی کرتے رہیں۔ اس کے لیے عقیدہ یہ وضع کر لیا گیا کہ ہر آنے والا زمانہ سابقہ زمانے کے مقابلے میں بر و تقوی ہی میں نہیں، علم و بصیرت میں بھی پست تر اور خراب تر ہوتا ہے۔ علامہ اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ وہ اپنے حج کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ کعبے کے باہر ایک نان بھائی، نجدی نان بھائی، وہ روٹی بیچتا تھا آواز لگا کر کہ آج کی تازہ روٹی 2 پیسے میں، گزشتہ کل کی باسی روٹی 1 آنے میں۔ تو میں نے 2-4 دن تو یہ آواز سنی اور اس کے بعد ایک دن اس سے جا کے پوچھا کہ آج کی تازہ روٹی 2 پیسے میں، گزشتہ کل کی روٹی 1 آنے میں، یہ کیسے تم کیوں بیچتے ہو اس طرح سے، یہ بات کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ میاں تم دین کی علم کو نہیں سمجھتے، کل کی باسی روٹی رسول اللہ کے زمانے سے آج کی روٹی کے مقابلے میں 1 دن زیادہ قریب ہے، اس لیے زیادہ مہنگی بکنی چاہیے۔ اور شکر ہے پرونیاں روٹیاں نہیں سی کٹھیاں کی تھی انہوں نے۔ یہ ذہنیت اگر انفرادی جذبات کی حد تک رہتی تو پھر بھی اس میں چندہ مذائقہ نہ تھا، لیکن اس نے اصول دین کی شکل اختیار کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کو اپنا ماضی روشن دکھائی دیا، حال تاریخ اور مستقبل تاریخ در۔ علامہ اقبال نے جب مسلمانوں کی صورتحال پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کی کسی مملکت کا بھی اسلامی نہ ہونا ہے، مسلمانوں کی کسی مملکت کا بھی اسلامی نہ ہونا۔ اگر کسی ایسی مملکت کا قیام عمل میں آ جائے جس میں صحیح قرآنی نظام نافذ ہو تو اسلام از کر نو زندہ ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس اسلام کا تصور کیا تھا جسے وہ اس طرح زندہ کرنا چاہتے تھے، اس کے متعلق انہوں نے اپنے خطبات تشکیل جدید کے 6 خطبے میں تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا عنوان ہے اسلامی قانون شریعت میں اصول ارتقاء۔ اس میں انہوں نے کہا ہے، اور یہ ان کا بیسج ضروری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، کہا یہ ہے کہ اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیات کلی خدا سے مراد ہے۔ حیات کلی کی روحانی اساس تو ازلی اور ابدی ہے، لیکن اس کی نمود تغیرات کے پیکروں میں ہوتی ہے۔ جو معاشرہ حقیقت مطلقہ کے متعلق اس قسم کے تصور پر متشکل ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل اور تغیر پذیر عناصر میں موافقت پیدا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے مستقل اور ابدی اصول ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں جہاں تغیر کا دورہ ہے، ابدی اصول ہی وہ محکم سہارا بن سکتے ہیں جن پر انسان اپنا پاؤں ٹکا سکے۔ لیکن اگر ابدی اصولوں کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے میں تغیر کا امکان ہی نہیں، وہ تغیر جسے قرآن نے عظیم آیات اللہ میں شمار کیا ہے، تو اس سے زندگی جو اپنی فطرت میں متحرک واقع ہوئی ہے یکسر جامد اور متسلب بن کر رہ جائے گی۔ یورپ کو عمرانی اور سیاسی زندگی میں جو ناکامی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ابدی اور غیر متبدل اصول حیات نہیں تھے۔ اس کے برعکس گزشتہ 500 سال میں اسلام جس قدر جامد اور غیر متحرک بن کر رہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقل اقدار کے دائرے میں اصول تغیر کو نظر انداز کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اور یہی وہ حقیقت ابدی تھی جس کو خود قائد اعظم بھی ساری عمر بار بار دہراتے رہے، اور ان کا وہ ارشاد گرامی جو انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے طلباء کے سوال کے جواب میں دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایوان حکومت، ایوان اسمبلی اور اس کے بعد ہر در و دیوار پہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا
کہ آپ جس اسلامی حکومت کا تصور پیش کر رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں بتائیے کہ ان کا وہ نقشہ کیا ہوگا اس حکومت کا۔ انہوں نے چند فکرے اس کے جواب میں کہے۔ انہوں نے فرمایا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ مسٹر جناح کہہ رہے ہیں عزیزان من، دیکھیے تو صحیح، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت صرف خدا کی ہوتی ہے، جس کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہے۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی شخص یا ادارہ کی۔ قرآن مجید کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی مملکت وجود میں آ گئی۔ یہ اس قوم کی انتہائی بدقسمتی تھی کہ پاکستان کے متشکل ہونے کے ساتھ ہی علامہ اقبال تو اس سے 9 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اور قائد اعظم کو دم لینے کی بھی فرصت نہ ملی کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، جب منیر انکوائری کمیٹی کے سامنے حضرات علماء کرام پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں نہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجالس قانون ساز کی حاجت، ہمارے پاس مکمل ضابطہ قوانین بنا بنایا موجود ہے، حکومت کا کام فقط اتنا ہے کہ اس ضابطے کو ملک میں نافذ کر دے، اور اگر کسی بات میں انہیں دشواری پیش آئے تو اس کی بابت ہم سے پوچھ لے۔ اور دوسری طرف ارباب نظم و نسق کو اس کا احساس تھا کہ جس فقہی ضابطے کو یہ حضرات یہاں نافذ کرانا چاہتے ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے کے حالات کے مطابق مرتب ہوا تھا، اور موجودہ زمانے کے بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر وہ ممکن العمل ہی نہیں رہا۔ یہ حضرات ان دشواریوں کو جانتے تھے، لیکن ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھل کر کہے کہ یہ ضابطہ دور حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اپنے زمانے کے حالات کے مطابق خود قوانین وضع کریں گے۔ چنانچہ وہ بھی اس مبہم اصطلاح کی آڑ میں اس سوال کو ٹالتے رہے کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ گرداب جس میں مملکت کی کشتی 23 سال سے پھنسی ہوئی ہے، اور حساس قلوب کی 1000 تپش و خلش کے باوجود 1 انچ بھی ساحل مراد کی طرف نہیں بڑھی۔ پھر مشکل یہ ہے کہ یہ سوال قانون سازی تک ہی محدود نہیں، قدامت پرست طبقہ کا تقاضا ہے کہ اسلاف کا اتباع زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے۔ وضع، قطع، تراش، خراش، رہن سہن، نشست و برخاست، خور و نوش، حتیٰ کہ فکر و خیال تک میں بھی ان کی عائد کردہ حدود و قیود کی پابندی لازمی ہے۔ زمانے کا سورج ہر نئی صبح نئی دنیایں اپنے جلاؤ میں لاتا ہے، لیکن ان حضرات کا ارشاد ہے کہ کسی نئی بات کے متعلق ذہن میں خیال تک لانا بھی حرام ہے۔ ان کا یہ اعلان ہر خطبہ میں، ہر محراب و منبر سے، ہر کان میں مسلسل ڈالا جاتا ہے کہ کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا موجب۔ یہ ہے وہ کشمکش جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے، اور یہی ہے وہ کشمکش جس میں یہ بدقسمت ملک اس وقت بری طرح الجھا ہوا ہے، اور جس کا نتیجہ بڑا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر ملک میں کوئی ایسا طبقہ موجود ہے جو اس ملک کو اس تباہی سے بچانے کا احساس اور درد اپنے سینے میں رکھتا ہے تو اس کے لیے فی الواقعہ یہ گھڑی معاشرت کی ہے۔